نماز قضائے عمری کیا ہے؟ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ قضائے عمری کا سوال کا جواب ہم نے پچھلے ہفتے دیا تھا غالباً یا اس سے پہلے والے میں۔ قضائے عمری کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کیا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ فقہ حنفی میں قضائے عمری یہ ہے کہ ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا، ابھی دیکھیں ہم نے بیان کیا نا، امام مولانا زکریا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ایک بندہ اگر نماز زندگی بھر نہیں پڑھتا تو وہ کافر نہیں ہے۔ اب کافر نہیں ہے تو مسلمان ہے وہ، تو جب مسلمان ہے تو مسلمان پہ تو صلاۃ فرض ہے۔ جب صلاۃ فرض ہے تو اس کے ذمہ اس کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے وہ فرضیت، جتنے سال نماز نہیں پڑھی۔ تو جب نہیں پڑھی، اب جب وہ 50-60 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کے لیے اس کا دل مطمئن ہوا، جب وہ دنیا کی ساری رنگینیوں سے بالکل بیزار ہو کے کھوکھلا ہو گیا اور بے رغبت ہو گیا، ٹھنڈا پڑ گیا، اور اب آ کر کے وہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا خوف جب اس کو پیدا ہوا کہ لگا کہ اب بیمار رہنے لگا ہوں اور قبر میں جانے کے قریب ہوں تو چلو نماز پڑھ لوں، تو جب نماز پڑھنا شروع کیا، یا چلیے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی کوششوں سے یا تبلیغ جماعت کی کوشش سے نماز پڑھنے لگ گیا، تو اب پیچھے کے سالوں میں جو نماز چھوٹی تھی، چاہے 1 سال کی، 6 مہینے کی، 2 سال کی، 10 سال کی، جس کی جتنی چھوٹی ہو، اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ پہلے کہیں گے اس کو صلاۃ عمری، کہ عمر کی نماز جو پیچھے بالغ ہونے کے بعد جو نماز اس پر فرض ہوئی تھی وہ نہیں پڑھ رہا تھا تو مسلسل اس پہ فرض تھی، دن کی 5 نمازیں 24 گھنٹے کی، تو اب جتنے سال تک نماز نہیں پڑھی اتنے سال تک کا قرضہ اس کے اوپر، اس کے سر پہ ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ جس دن نماز پڑھنا شروع کی تو اب وہ آگے کی نمازیں تو پڑھے گا لیکن پیچھے والی عمری قضائے عمری بھی کرے گا، روزانہ ایک نماز پڑھے گا، وہ کہ ان کے طریقے ہیں، الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں، تو وہ کرتا رہے گا اور وہ اپنی پیچھے کی نمازوں کی قضا کرے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے قضائے عمری کا۔ لیکن ہمارا یہ کہنا ہے اہل حدیثوں کا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں، قضائے عمری اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، ثبوت تو بہت چیز دور کی بات ہے۔ اور یہاں تک پہنچنے کے حالات بھی متصور نہیں شریعت اسلامیہ اور تاریخ اسلام میں۔ صحابہ کے درمیان، سلف کے درمیان، تابعین کے درمیان صلاۃ چھوڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک مسلمان صلاۃ چھوڑے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر صلاۃ چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے۔ نصوص صاف صریح نصوص اس سلسلے میں کہ العہد الذی بیننا وبینہ الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ صلاۃ کا ہے، جس نے صلاۃ چھوڑی وہ کافر۔ اور بین الرجل و بین الشرک والکفر الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان صلاۃ ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ اور عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام لا یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر الا الصلاۃ، نہیں جانتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے، دیکھتے تھے کسی بھی عمل کے چھوڑنے پر کہ اس کا چھوڑنا کفر ہو سوائے صلاۃ کے۔ یہ اجماع ہے صحابہ کا، صحابہ کرام کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے اس بات پر کہ صلاۃ چھوڑنا جان بوجھ کر بغیر عذر کے ایک وقت کی نماز چھوڑنا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو یہ، اور اسی وجہ سے اہل الحدیث اور جمہور محدثین متقدمین جتنے ہیں وہ سب ترک صلاۃ پر تکفیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعد کے ائمہ نے تبع تابعین کے زمانے میں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور احمد، یہ جو ائمہ ہیں، ان لوگوں میں اختلاف ہوا ہے کہ صلاۃ کے چھوڑنے پر کیا ہوگا، کہ کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا بندہ۔ تو بعض لوگوں نے تکفیر کی ہے، بعض نے تکفیر نہیں کی۔ ٹھیک، امام ابو حنیفہ نے تکفیر نہیں کی، امام شافعی نے تکفیر نہیں کی، لیکن
یہ اختلاف بعد میں آیا ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اختلاف بعد میں آیا ہے، ورنہ ان سے پہلے کے لوگوں میں اختلاف ہی نہیں تھا. کوئی شخص صلاۃ چھوڑے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا، ہم نے میں نے خود کو دیکھا، میں نے ہم کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، صلاۃ سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر ایک منافق جس کا نفاق معلوم ہو. بولے ہم نے خود کو دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص صلاۃ سے پیچھے رہتا ہی نہیں تھا کہ صلاۃ چھوڑ دے گھر میں بیٹھا رہے، صلاۃ نہ پڑھے، مگر پیچھے رہنے والے کون ہوتے تھے؟ منافق، جن کا نفاق معلوم ہوتا تھا. اور آگے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص ایسا ہوتا تھا، بیمار ہوتا، چل نہیں پاتا تھا، لَيَتَحَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے گھسٹتا ہوا آتا تھا مسجد میں کہ مسجد پہنچوں اور نماز میں شریک ہو جاؤں. صحابہ کا یہ عالم تھا. تو یہ صلاۃ کو چھوڑنا ہی اسلام میں متصور نہیں. تو قضا کا مسئلہ اور قضاء عمری کا مسئلہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ اچھا، ایک تو سچا مومن صلاۃ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر چھوڑ دی تو اس کی تکفیر کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں کافر ہے، منافق ہے وہ شخص جو صلاۃ چھوڑتا ہے. تو پھر قضاء عمری کا سوال کہاں سے آئے گا بھائی؟ اچھا، بعض لوگوں کے متعلق کیا ہوا، 128 ہجری میں ایک شخص کو قتل کیا گیا، جہم بن صفوان جو جہمیہ ایک فرقہ تھا اس کا سردار اور بانی، جامعہ فرقے کا بانی جہم بن صفوان تھا، جہم بن صفوان ترمذی. تو یہ 128 میں اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. بہرکیف اس کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا مناظرہ ہوا ایک ہندوستان کے ایک فرقے سے، ہندوستانیوں سے مناظرہ ہوا. اس کا سمنی فرقہ تھا، یہ بدھسٹوں کا. تو ہو گیا عقیدے کے باب میں مناظرہ. تو ان کے مناظرے کے نتیجے میں یہ کنفیوز ہو گیا، اور جب کنفیوز ہوا تو اپنے گھر میں بیٹھ گیا. 40 دن تک گھر سے نہیں نکلا اور 40 دن تک نماز نہیں پڑھی. تو جب 40 دن تو بہت لمبا، جب ایک دن 2 دن گزرے نماز نہیں پڑھی تو لوگوں میں سوال کھڑا ہوا، کہہ رہے بھائی فلاں شخص نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. تو لوگ جا کے پوچھنے لگے کیوں نہیں آتے بھائی؟ اس نے کہا ابھی میں نہیں پڑھوں گا نماز، ابھی تو میں شک میں چل رہا ہوں، کنفیوز ہوں، میں مسلمان ہوں ہی نہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا تو نماز کیا پڑھوں. اس کی یہ بات مشہور ہو گئی پبلک میں، عوام میں، طلبہ میں، علماء میں. اس علاقے کے باہر کے جگہوں پہ پہنچی، دور دور سے طلبہ اور علماء آتے تھے، باقاعدہ پہنچتے تھے اس علاقے میں. تو وہاں جانے کے بعد پوچھتے تھے کہ ارے بھائی وہ بندہ کہاں ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا تھا 40 دن تک. تو تھوڑے ہی دنوں میں مشہور ہو گیا. تو لوگ جب اس شہر میں آتے تھے تو دور دور شہروں تک خبر پھیل چکی تھی. تو خبر پھیل گئی تھی تو اس شخص کے بارے میں پوچھتے تھے بھائی بتاؤ اس کو، وہ کہاں ہے، ملاقات تو کریں، دیکھیں تو کون ہے وہ. اس کو دیکھ عجوبہ بن گیا تھا وہ شخص. اس کو دیکھنے آتے تھے لوگ کہ تم ہو جو نماز نہیں پڑھتے. جب پوچھتے تو کہتا تھا کہ ہاں میں ابھی شک میں گزر رہا ہوں، لہٰذا اس لیے بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. 40 دن کے بعد نکلا تو بیٹھ کے اس نے پھر اپنے. تو ایسے ہی ایک محدث تھے اصبہان میں ایک محدث تھے. تو حدیثیں تو ان کو خوب یاد تھی مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اب ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کا معاملہ ایک دم نہیں کھلتا، کبھی کبھی کھلتا ہے، بعد میں کسی موقع پہ کھلتا ہے. جب ان کی شہرت ہوئی تو وہاں کے شہر کے لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہو گئے کہ بھئی تم نماز کو نہیں پڑھتے ہو. تو اب لوگ کیا ہوا کہ وہ باقاعدہ ان کی تشہیر کرتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے حدیث مت لو. تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے نماز نہ پڑھے. تو کہا جاؤ جا کے آزما کے دیکھ لو. تو باقاعدہ آزمایا گیا، حدیث بیان کرنے آئے، حدیث سنی، اور جیسی نماز کا وقت ہوا کسی بہانے سے نکل گئے. مراد یہ ہے کہ بعض لوگ یہ بعد کے وقتوں میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں کے متعلق پورے اصفہان میں اعلان کرتے تھے لوگ کہ اس سے حدیث مت سنو کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتا.
تو ایسے لوگوں کے خلاف تو محدثین نے سخت کارروائی کی ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑے۔ اب کیا ہوا، جب بعد کے زمانوں میں اختلاف ہوا، علماء کی آراء آئیں اور علماء کے فتوے آئے، تو اب ان کے فتووں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا کہ نا وہ نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے۔ تو جب ان کے فتوے میں کافر نہیں ہے تو احناف کے وہ بندہ مسلمان ہے، جب مسلمان ہے تو مسلمان پہ نماز فرض ہے، لہذا قضائے عمری اہل حدیثوں کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اس شخص کو توبہ کرنی چاہیے، وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اور جب توبہ کرے گا تو پھر توبہ سچی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا، اور جب سچی توبہ کرے گا تو پیچھے گناہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پیچھے والی کو، کیونکہ توبہ اپنے سے پہلے کے گناہوں کو گرا دیتی ہے، منہدم کر دیتی ہے۔ اور پھر وہ بندہ، پھر دوسری چیز یہ کہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، شریعت میں کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، بلکہ ثبوت یہ ہے کہ ایسا بندہ کافر ہوگا، لہذا اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔